السلام علیکم۔ آج ہم BA سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق لفظ کیوں کر بنتے ہیں میں آگے مطالعہ کریں گے۔ اہل زبان اور اختراع اور نوترجی کے بارے میں ان لوگوں کے مذاق پر عموماً اعتبار کیا جاتا ہے اور ان کی رائوں کو وقعت سے دیکھا جاتا ہے جو پشتوں سے ایک زبان بول رہے ہیں اور جنہیں عرف عام میں اہل زبان کہتے ہیں۔ عموماً صحت اور فصاحت کی سند ان سے لی جاتی ہیں، لیکن قوموں میں سیاسی اور سماجی جمود کی طرح ادبی اور لسانیاتی جمود بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اس صورت میں وہ استبداد اور قدامت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ہر جدت پر بدعت کا فتویٰ صادر کر دیتی ہیں۔ پچھلی صدی عیسوی کے وسط کے قریب ہندوستانی زبانوں عموماً اور اردو کی خصوصاً یہی حالت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سید انسا کے بعد سے فسانہ آزاد اور آب حیات کی تصنیف تک کی مدت میں اردو کا ایک نیا لفظ، ایک نیا مرکب اردو زبان میں ایجاد نہیں ہوا۔ پچھلی صدی کے اواخر میں مذاق عامہ نے کروٹ بدلی، حس مشترک اور جمہوریت کے خیالات سیاست کے ساتھ ادبیات پر بھی حاوی ہوئے اور اردو کے لفظی خزانے میں ترقی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ زبان میں لفظ یا کسی قسم کا اختراع معقول پیرائے میں اور رفتہ رفتہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ قدامت پرستوں کو پتہ نہیں چلتا اور جب وہ لفظ یا مرکب جو اختراع کیا گیا تھا زبان میں چل نکلتا ہے تب قدامت پرست کنمناتے ہیں اور تیوریاں چڑھا کر رہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ استعمال ہی زبان کو بناتا ہے۔ جو شخص ایک اختراع کو عام مستعملہ بنا سکتا ہے وہ زبان کو بنا سکتا ہے اور اس میں انقلاب لا سکتا ہے۔ جمہور کی پسند، خواہش اور ثقات کی پسند پر غالب آتی ہیں اور نیا لفظ زبان کی لغات میں براجتا ہے۔ آگے ذکر آیا ہے کہ کام کے لفظ کام والے یعنی حرف کارکر بناتے ہیں، یعنی حرف کار بناتے ہیں۔ علمی اصطلاحاتیں اس لائن کو دوبارہ پڑھیں گے۔ آگے ذکر آیا ہے کہ کام کے لفظ کام والے یعنی حرف کار بناتے ہیں۔ علمی اصطلاحیں علم والوں نے وضع کر لی اور دونوں طبقے مرکزیت یا مقامی امتیاز سے آزاد ہیں۔ پھر زبان کے عام الفاظ میں جدت اور اختراع پر منظوری کی مہر لگانا کس کے ہاتھ میں رہا؟
اس میں صرف یہ امر مد نظر رکھنا ہے کہ فصاحت اور زبان کی پرواز بگڑنے نہ پائے۔ اتنے بھر کے لیے ہر زبان میں چند آدمی ایک اونچی سی شے نشین پر سے ہوں یا ہرگز نہیں کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ان کا طرۂ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات اپنے ہر شعر، اپنے ہر محاورے اور ہر لفظ پر سند پیش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نفسیات انسانی کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب ایک فریق جبر و استبداد سے کام لے گا تو دوسرا فریق ضد اور بے اعتنائی سے متاثر ہو کر دوسری حد اختیار کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ درمیانی خلیج روز بروز پھیلتی جائے گی اور قدامت کا جدت پر تبر ابھیجنا جدت پسندوں کو ان لوگوں کی قدامت ہی سے جو اپنے تئیں زبان اور فصاحت کا کفیل سمجھتے ہیں بالکل آزاد اور بے واسطہ کر دے گا۔ جو موضوع کلام کے اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور جو ضروریات اٹھتی ہوئی نسلوں کی منتظر ہیں وہ میر امن، خواجہ امان، رجب علی بیگ سرور اور میر و سودا ناسخ غالب یہاں تک کہ سرشار اور آزاد کو بھی پیش نہیں آتی تھی۔ پھر کس طرح ان کا دستور العمل موجودہ اور آئندہ زمانے پر عائد ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ نیا خیال نئے لفظ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ہر ایجاد اور نئی دریافت زبان کے لغات میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح ادب میں نئے لفظ اور مرکبات کا داخل ہونا لابد ہے۔ یہ کسی کے روکے نہیں رک سکتا۔ زندہ زبانوں میں ایسا ہو کر رہتا ہے جب کوئی زبان زندہ اور چالو نہ رہے، یعنی بول چال سے خارج ہو جائے یا قواعد کے پیٹ سے اس کا جنم ہوا ہو، وہ بے شک اپنے حال پر قائم رہا کرتی ہے۔ اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ رہا فن، فصاحت اور قواعد کا معاملہ، ان کے خلاف بھی بہت کچھ بغاوت ہو چکی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو لکھنؤ کا حلقہ یہ فقرہ ہی بے معنی تھا۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، زبان اور ادب کے موجودہ دور میں دو باتیں دریافت ہوئیں کہ اب ادب جدید یا جدت پسندوں کا رجحان زبان کے بنیادی اصولوں کی تخلیق کے در پہ نہیں بلکہ نئے طرز ادا اور نئے اسلوب بیان کا
دل دادا ہے، اور یہ لوگ نئے مرکبات بھی اختراع کرتے ہیں جن کی ہستی ادب تک محدود ہوتی ہیں اور لغات سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی۔ وہ دوسرے شخص ہیں جن کو نئے لفظ اور مرکبات گڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو زبان کے لغات میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی میں صوتیاتی فصاحت سے متعلق نقص ہو تو وہ لفظ جہاں لکھا گیا تھا وہاں سے آگے نہیں جاتا۔ ہم کو مذاق عام پر اعتبار کرنا چاہیے اور وہمی خوفوں سے زبان کے دامن کو تنگ نہیں کر دینا چاہیے۔ جب زندگی اور معاشرت کا ڈھانچہ ہی بدل گیا تو زبان کو اسی مقام پر قائم دیکھنے کی تمنا کرنا جہاں وہ پہلے تھی، دانش مندی اور دور اندیشی سے بعید ہے۔ آپ کے دادا دہلی سے لکھنؤ کا سفر میر تقی میر کی طرح ایک بہلی میں کیا کرتے تھے۔ آپ ریل میں جاتے ہیں، آپ کے بیٹے ریل پر موٹر کو ترجیح دیتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے پوتے نواسے اڑناؤ میں دہلی سے لکھنؤ جانا پسند کریں گے۔ بس اسی انقلاب اور مذاق کی ترقی یا تبدل کو زبان اور ادب پر عائد و حاوی سمجھ لیجیے۔ اس ساری بحث کا ماحصل یہ ہے کہ زبان میں نئے لفظوں اور مرکبوں کا پیدا ہونا اور اس کے لغات میں داخل ہونا لازم ہے۔ یہ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی اصولاً مخالفت کرنا آنکھوں پر ٹھیکری رکھ لینا ہے۔ شکریہ۔